نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سجدے کے بارے میں کچھ مسائل عرض کیے تھے، آج اسی سے متعلقات کچھ اور مسائل میں عرض کر دوں۔ حدیث پاک یہ پانچواں فرض ہے، نماز کے فرائض چل رہے ہیں، پانچواں فرض ہے سجود۔ حدیث پاک میں سب سے زیادہ قرب بندے کو اللہ تعالیٰ کا اس حالت میں ملتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہو، لہٰذا اس میں زیادہ دعا کرو۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیشانی کا زمین پر جم جانا سجدے کی حقیقت ہے اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیڑ لگنا شرط ہے۔ سجدے کے بارے میں جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ تو کیسے کہتے ہیں؟ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو قبلہ کی جانب کرتے ہیں اور یہ اپنے جو انگوٹھے ہیں ان کے پوروں کو کانوں کی لو تک لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ سجدے میں بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ سجدے میں جب آپ زمین پہ ہاتھ رکھیں نا تو چہرے کے قریب ہوں، یہ کانوں کے پورے جو ہے وہ کان کی لو کے قریب آ جائیں، ہتھیلیاں چہرے کے قریب، یعنی یہ کیفیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ زمین پر ایسے، اور ہاتھ بالکل زمین کے اوپر پورے بچھے ہوئے ہوں، ایسے نہیں اٹھانے، ایسے نہیں رکھنے، ہاتھ پورے زمین کے اوپر ایسے بچھے ہوں۔ اچھا، جس وقت سجدہ کرنا ہے پشت کو پیچھے سے اٹھا کے رکھنا ہے، یعنی ہماری پشت ہماری پنڈلیوں کے ساتھ نہ لگے، ہماری پشت ہماری پنڈلیوں کے ساتھ پیچھے سے اٹھی ہو، ہماری رانیں ہمارے پیٹ کے ساتھ نہ لگیں، ران اور پیٹ علیحدہ علیحدہ ہوں، ہماری یہ کلائیاں ہمارے ہاتھ ہماری بغلوں کے ساتھ ایسے بالکل جڑے ہوئے نہ ہوں، یہ کیفیت ہو ہے جی، کہ یہ کان کے لو کے برابر انگوٹھوں کے پورے آ رہے ہوں اور ایسے چہرے کے قریب ہاتھ ہو، اپنے ہاتھ اچھا بالکل ایسے جوڑنا نہیں اور بالکل ہاتھوں کو ایسے کھول کے نہیں رکھنا کہ ہاتھ ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ، سر یہاں پہ، ایسے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ہاتھ چہرے کے قریب ہوں، زمین پر بچھے ہوئے ہوں، ہاتھ کونیاں بغلوں سے جدا ہوں، پیٹ ران سے جدا ہو، پنڈلی سے پشت جدا ہو، یہ مرد کے لیے جو ہے سجدے کی کیفیت۔ یہاں پہ یہ سجدہ نماز کی بات ہو رہی ہے۔ سجدہ کئی قسم کا ہے، سجدہ کئی قسم کا، ایک یہ جس کی ہم نے ابھی بات کی یہ سجدہ نماز ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت سجدہ تلاوت کی بھی شرائط دو ہی ہیں، قبلہ رو ہونا، باوضو ہونا۔ سجدہ تلاوت آپ کعبے کی طرف کریں گے، یہی شرائط جو میں نے ابھی اچھا، گھٹنوں کا بھی زمین پر لگنا، پیروں کا بھی زمین پر لگنا اور پیروں کی انگلیاں ایسے ہوں قبلے کی جانب۔ جو یورک ایسڈ کے مریض ہیں نا جی، ان کی جو ہڈیوں کے جوڑ ہوتے ہیں نا وہ سوج جاتے ہیں۔ یورک ایسڈ کے مریضوں کا کولیسٹرول جن کا بڑا ہو ان کی انگلیاں سوج جاتی ہیں اور ان کے لیے ایسے کرنا تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ وہ اگر نہ کر سکے تو علیحدہ بات ہے، لیکن وہ بھی پاؤں زمین پر رکھیں گے۔ پاؤں کو پیچھے اٹھا لینا سجدے کی کیفیت میں یہ بھی ٹھیک نہیں، پاؤں کو ایسا کر لینا یہ بھی ٹھیک نہیں، پاؤں کو ایسے ایسے ہلاتے رہنا یہ بھی سجدے کی کیفیت میں بالکل ٹھیک نہیں، یا پھر جاتی دفعہ اٹھا لینا پھر رکھ دینا، پھر آتی دفعہ اٹھا کے پھر رکھ لینا، یہ بھی بات درست نہیں۔ پاؤں زمین سے جدا نہ ہو۔ ایک تو پاؤں ظاہری بات ہے جس کے اوپر بیٹھنا ہے وہ تو مڑے گا، وہ تو اٹھے گا جس کے اوپر بیٹھنا ہے آپ نے بچھا کے، لیکن دونوں پاؤں جدا نہیں ہوں گے۔ ایک ہے آتی دفعہ جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ظاہری بات ہے یہ بچھا ہوا تھا اس کو ہم اٹھا کے زمین پر رکھیں گے، پھر جب واپس آئیں گے پھر اس کو اٹھا کے زمین پر لیٹائیں گے، ہاں جی، تو یہ کیفیت ٹھیک ہے، یہ پاؤں تو جدا ہو لیکن اس کو نہیں چھیڑنا زمین پر۔ اگر کوئی عذر نہیں تو پیروں کی انگلیوں کرو قبلہ کی جانب رہے گا۔ سجدہ تلاوت یہ بھی واجب ہے۔ قرآن پاک میں سجدہ 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سجدہ تلاوت ہے، پڑھنے والے پر بھی واجب ہے، سننے والے پر بھی واجب ہے۔ جو سجدہ تلاوت سنے گا اس کے اوپر بھی واجب ہے، اور اسی طرح ایک ہے سجدہ شکر۔ سجدہ شکرانے کا
سجدہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے. شکرانے کا سجدہ بھی بالکل جائز ہے. سجدہ تلاوت واجب ہے، نماز کے سجدے فرض ہیں. اسی طرح ایک سجدہ ہے سہو کا، وہ 2 سجدے ہوتے ہیں. سجدہ سہو اس کی بھی یہی شرائط ہے کہ اس کے اندر بھی پاؤں زمین پر ہوں گے، گھٹنے زمین پر ہوں گے، ہاتھ زمین پر ہوں گے، پیشانی زمین پر ہوگی، ناک زمین پر ہوگی. سجدہ تلاوت ہو، فرض سجدہ ہو، شکرانے کا سجدہ ہو. اچھا، ایک سجدہ حرام ہے، ایک سجدہ حرام ہے، وہ ہے سجدہ تعظیمی. سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے، یہ کسی بھی صورت میں، کیونکہ سجدہ ہے عبادت کے لیے، اور عبادت صرف اللہ کی. بس وہ میرا مرشد ہو، وہ میرا پیر ہو، وہ میرا باپ ہو، وہ میری ماں ہو، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی صنف سے تعلق رکھنے والا ہو، سجدہ تعظیمی نہیں کیا جائے گا. اگرچہ پہلی شریعتوں کے اندر یہ جائز تھا، جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک کہتا ہے یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. ابا جی میں نے دیکھا چاند سورج ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ ان کی شریعت میں جائز تھا. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی بالکل جائز نہیں. ہاں، دست بوسی کرنا جائز ہے، پابوسی کرنا جائز ہے، اپنے والد کے ہاتھ چومنا، اپنی ماں کے پیر چومنا یہ ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرن قباحت والی بات نہیں ہے. لیکن تعظیمی سجدہ وہ صرف اللہ کی ذات کے ہو. اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک سے سجدہ کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک لگانا کافی نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، جب سجدہ کریں گے نا تو ناک کی نرم ہڈی زمین پر لگے گی، ناک کی نرم ہڈی زمین پر، پیشانی سے. اچھا، ایک اور جو اہم مسئلہ ہے، کل میں نے بھی عرض کیا تھا، آج پھر رخسار کے اوپر تھوڑی کے اوپر سجدہ نہیں ہوتا. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں لگا سکتے تو پھر اشارے سے سجدہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ سجدہ رخسار کے اوپر یا تھوڑی کے اوپر سجدہ نہیں ہوگا. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ نا اتنی سی ٹھیکری رکھ لیتے ہیں اوپر، ٹھیکری رکھ کے نا جی اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. اس ٹھیکری کے اوپر سجدے کے احکام پورے نہیں ہوتے، سجدے کے احکام پورے نہیں ہوتے. کیوں؟ وہ ٹھیکری ہے اتنی سی اور وہ آئے گی یہاں پہ بس اتنے سے حصے میں، باقی سارا ماتھا خالی ہے. تو سجدے کے لیے ماتھے کا اکثر حصہ زمین پر لگنا ضروری ہے، ماتھے کا اکثر حصہ لگنا. تو وہاں پر اکثر حصہ تو لگ ہی نہیں رہا، ناک اس ٹھیکری کی وجہ سے اوپر ہے، ناک تو لگ ہی نہیں رہی، لہذا سجدے کے احکام پورے نہیں ہوں گے. سجدے کے لیے زمین دیکھیں، اگرچہ پہلی شریعتوں کے اندر یہ پابندی تھی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل صرف عبادت اسی جگہ پر کی جا سکتی تھی جہاں پر عبادت خانہ مقرر کر دیا جاتا تھا. لیکن جب میرے سونے کریم آقا جی جلوہ گر ہوئے، آپ نے سجدہ فرمایا زمین پر، اب پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا. حضور کے سجدے کی برکت سے اللہ نے اب پوری زمین پر آپ جہاں پہ مرضی سجدہ کریں. ظاہراً کوئی نجاست نہیں، پلیدگی نہیں، کوئی گندگی نہیں، اب زمین پاک ہے. کپڑے پاک کیسے ہوتے ہیں؟ دھونے سے. جسم پاک کیسے ہوتا ہے؟ نہانے سے. زمین کیسے پاک ہوتی ہے؟ دھوپ پڑنے سے. یہ دھوپ ہی زمین کو پاک کر دیتی، دھوپ پڑ گئی کافی ہو گیا. اب آپ کسی بھی پہاڑوں پہ، صحراؤں میں، جہاں پہ مرضی میدانوں میں جہاں پہ بھی سجدہ کریں گے، اس کے لیے ہمیں کسی اس کی حاجت نہیں ہے، وہ ٹھیکری می کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ کریم آقا جی نے جب سجدہ فرمایا زمین پر، پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا بنا دی. اب کائنات کے جس حصے میں مرضی سجدہ، تو پیشانی کا اکثر حصہ
زمین پر لگنا ضروری ہے، شرائط میں سے ہے۔ ناک بھی اٹھی ہوئی خالی صرف نوک لگا دی ماتھے کی تو تب بھی سجدے کی شرائط پوری نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور زمین کے اوپر ایسا نرم حصہ یہاں پر ایسے باؤنسنگ ہو، فلفی ہو، اس کے اوپر بھی سجدہ نہیں جب تک کہ ماتھا بالکل ٹک نہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ ناک کی صرف نوک لگانا بھی کافی نہیں ہے، بس زمین کو نوک لگا دی، نہیں، سجدے کے لیے یہ چیز بھی بڑی شد ضروری ہے۔ لہٰذا یہ چند اہم ترین مسائل تھے سجدے سے متعلقہ، اور باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلے درس میں انشاءاللہ قاعدہ اخیرہ کے بارے میں عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن و حدیث کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔